بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج ہم دو کیسز اور دو بڑے فیصلے ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو انسداد حراسیت متصب، اس میں ایک ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا تھا گجرانوالہ کے زرعی ترقیاتی بینک کی جو مینیجر تھے، اس نے وہاں کی جو ملازم تھی خاتون، اس کے ساتھ ہراسمنٹ اس کی تھی اور یہ واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ کیا تھا، اس پہ انسداد حراسیت متصب نے فیصلہ کیا دیا ہے، کیا آبزرویشنز دی ہے اور ان جو فیصلے ہیں ان کی افادیت کیا ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے راولپنڈی کا واقعہ ہے۔ اس میں ایف آئی اے میں ایک خاتون نے درخواست دی تھی کہ اس کی نازیبہ ویڈیو ایک شخص نے جو ویڈیو وائرل کی، تو اس کے بعد ایف آئی اے میں ٹرائل چلا، اس میں سزا سنا دی گئی۔ تو یہ دونوں جو کیسز ہیں آپ سنیں گے تو یہ ہمارے جنرلی جو ایک سوسائٹی کا المیہ بنا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قانون سازی موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، سزائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر یہ جو ہے وہ اس سے یہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو آپ متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسداد حراسیت متصب کے فیصلے کی۔ یہ گجرانوالہ میں زرعی ترقیاتی بینک کے مینیجر تھے طارق محمود، اس کے جو ہراسگی کا کیس تھا، اس پر ہراسگی کا کیس تھا۔ سب سے پہلے بتاؤں میں آپ کو کہ یہ واقعہ ہوا تھا 26 مارچ 2019 کو۔ اس بینک میں یہ واقعہ ہوا تھا، جو خاتون تھی اس کو مینیجر نے ہراساں کیا، جس پر خاتون نے جو رضامندی نہ دکھائی تو 8 اپریل 2019 کو اس کو نوکری سے اس مینیجر نے برطرف کر دیا۔ اور اس کے بعد 9 اپریل 2019 کو وہ جو لڑکی تھی بینک میں دوبارہ اپنے دستاویزات لینے کے لیے بینک آئی تو اس کو دوبارہ بینک مینیجر نے ہراساں کیا اور اس کو جو ہراساں کیا اور اس سے وہ جو وہاں سے مطلب بھاگ گئی، اور اس کے بعد اس نے کمپلین درج کرائی انسداد حراسیت متصب میں۔ وہ واقعہ معاملہ کچھ دیر جو ہے انسداد حراسیت متصب رہا، پھر اس کے بعد زرعی ترقیاتی بینک کے پاس تقریباً 1 سال پڑا رہا، پھر آیا، پھر وہاں پہ ٹرائل ہوا اور اس کے بعد ٹرائل میں ابھی فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو انسداد حراسیت متصب نے جو مینیجر تھا اس پر جرم جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ثابت ہو چکا ہے اور اس کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے، اور جو لڑکی تھی جس کو اسی مینیجر نے نوکری سے برطرف کیا تھا اس کو بحال کر دیا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس کو نہ تو کوئی نوٹس دیا گیا، نہ اس کے خلاف کوئی چارج تھا، نہ اسے سنا گیا، جو قانونی تقاضے تھے اس کو برطرف کرنے کے وہ پورے نہیں کیے گئے تو اس کو بحال کیا گیا۔ اور جب سے اس کو نوکری سے لڑکی کو برطرف کیا گیا تھا تب سے اس کے جو ڈیوز ہیں وہ بھی دینے کا آرڈر کیا ہے۔ 7 روز کے اندر یہ کہا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ بینک مینیجر کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی 5 لاکھ روپے اسے جرمانہ دیا گیا ہے، جو جرمانے کی رقم اس لڑکی کو جائے گی جس کو ذہنی اذیت جو ہے وہ اس مینیجر کی جانب سے پہنچائی گئی۔ تو یہ کہا گیا ہے اس فیصلے میں کشمالہ طارق جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یہ زرعی ترقیاتی بینک گجرانوالہ تتلے علی جو برانچ تھی، یہ اس کے مینیجر کے خلاف یہ درخواست تھی۔ اچھا، درخواست گزار کو اذیت کے طور پر جو 5 لاکھ جو جرمانہ ہوگا وہ دیا جائے گا۔ اس میں عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ برانچ مینیجر نے خاتون کو جنسی ہراساں کیا، زرعی ترقیاتی بینک حکم نامہ ملنے کے 7 روز کے اندر ملزم کو ملازمت سے فارغ کرے۔ متصب نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ درخواست گزار خاتون کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر برطرف کیا گیا تھا، اس لیے اس کو بحال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سے درخواست گزار کو نوکری سے برطرف کیا گیا تب سے یہ بحال تصور ہوگی، تمام مراعات بھی ملے گی۔ متصب نے مزید کہا ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک ہراسانی واقعات روکنے کے لیے ادارے میں ہراسمنٹ کمیٹی کا قائم کرے، ادارے میں سی سی ٹی وی کیمرے، بائیو میٹرک جو مشین ہے حاضری کی وہ لگائیں، عمل درآمد رپورٹ جو ہے مطلب اس فیصلے کی عمل درآمد رپورٹ جمع کروائیں۔ اس طرح یہ کہا گیا ہے کہ خاتون درخواست میں یہ بھی عدالت جو متصب نے لکھا ہے، جو خاتون تھی اس کا باپ کیونکہ اسی زرعی ترقیاتی بینک میں کلاس 4 کا ملازم تھا، جس کا حوالہ دے کر ملزم مینیجر نے اس وقت جو اس کی اوقات جو ہے وہ یاد دلائی تھی کہ تیرا باپ جو ہے وہ کلاس 4 کا ملازم ہے۔ تو متصب نے لکھا ہے کہ یہ بھی وقار کے
خلاف ہے, انٹیگریٹی کے خلاف ہے, اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق اس کیس کو ٹیسٹ کیا گیا, جس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ خاتون کے ملزم کے خلاف ہراسگی الزامات غلط ہوں. درخواست گزار نے بولڈ قدم اٹھایا ہے. ایک جو مردوں کے اس معاشرے میں اس کا کھڑا رہنا, اتھارٹی کے خلاف بولنا, اس کے ہمت کو داد دینے کی ضرورت ہے, یہ کہا ہے محتسب نے, اور یہ کہا ہے کہ وہ کامیاب رہیں گے اپنا کیس ثابت کرنے میں. اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو بینک مینیجر ہے, وہ ساری تفصیلات اس میں لکھی گئی ہیں. بینک مینیجر برطرف, نوکری پہ لڑکی بحال, 5 لاکھ جرمانہ جو ہے وہ اس کو کیا گیا ہے, جو اس کو معاوضے کے طور پر ملے گا جو اس کو ذہنی اذیت لڑکی کو ہوئی. دوسرے واقعے کی جو دوسرا کیس ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. یہ انسداد الیکٹرانک کرائم پیکا کے قانون کے تحت جو ملزم ہے اس کو جرم ثابت ہونے پر راولپنڈی کی کورٹ تھی, اس نے FIA کورٹ, اس نے سزا سنائی ہے. اور یہ سزا سنائی گئی ہے کہ جو جج ہے, سول جج کرمنل ڈویژن کے قذافی بن ظاہر نے خاتون کی جو نازیبا تصاویر تھیں ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانے اور بلیک میلنگ سے رقم ہتھیانے پر ملزم یوسف ایوب کو مجموعی طور پر 13 برس کی قید, مجموعی طور پر 13 برس کی قید جو ہے وہ سزا دی گئی ہے. اچھا, اس میں اب واقعہ لکھا گیا ہے ملزم یوسف ایوب کے خلاف 24 نومبر 2019 کو, یہ بھی 2019 وہ بھی 2019, مطلب 2 سال کے بعد یہ فیصلہ آئے ہیں دونوں. 2019 کو راولپنڈی کی رہائشی خاتون نے جو FIA کو درخواست دی تھی جس میں مقدمہ درج کیا گیا. خاتون نے درخواست میں الزام عائد کیا تھا کہ ملزم یوسف ایوب نے ملازمت کا اشتہار دیا تھا جس پر ان سے رابطہ ہوا. اس دوران ملزم نے 4 لاکھ روپے بھی لیے اور کچھ عرصہ بعد ان کی نازیبا تصاویر بنا کر واٹس ایپ پر بھیجیں اور بلیک میل کیا. FIA کو دی گئی درخواست میں خاتون نے کہا کہ ملزم نے نازیبا تصاویر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کر ان کی عزت اور نیک نامی کو نقصان پہنچایا ہے. عدالت میں پیش کیے گئے ریکارڈ کے مطابق FIA نے اس کے خلاف جو موبائل تھا اس کو فرینزک کروایا تھا, اور عدالت میں FIA کے پراسیکیوٹر نے عدالت کے یہ بتایا تھا کہ ملزم کے موبائل فون کے فرینزک آڈٹ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے کئی دیگر خواتین کو بھی بلیک میل کیا. تو یہ بڑی اہم ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے عدالتوں سے فیصلے آنے چاہیے تاکہ یہ فیصلے رکیں, محتسب ہو یا FIA. تو اب یہ معاملہ ایک تھا, اس میں اور بھی لکھے کہ اس نے دیگر خواتین کو بھی بلیک میل کیا. اور 2 برس کے دوران عدالت میں ملزم کے خلاف اپنا کیس FIA نے ثابت کیا, اور جس پر یوسف ایوب کو جو الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا کے تحت 5 مختلف دفعات کے تحت 4 مختلف سزائیں اس کو سنائی گئی ہیں. اس کے بعد آگے فیصلے میں لکھا ہے کہ فیصلے کے مطابق یوسف ایوب کو 2 سال قید جو بامشقت اور 40,000 روپے جرمانہ, ایکٹ کی سیکشن جو 20 کے تحت 3 سال قید جو بامشقت, اور یہ مختلف سزائیں ملا کر تو 13 سال کی یہ سزا بنتی ہے, اور جرمانے بھی ساتھ ہیں اس میں. اور آگے لکھا ہے کہ یوسف ایوب کی جو سزائیں ہیں وہ اکٹھی شروع ہوگی, اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں ان کو یہ قید جو ہے وہ کاٹنی پڑے گی. تو یہ 2 بڑے اہم فیصلے ہیں. ایک تو ہراسگی کیس ہے انسداد حراسیت محتسب نے, اور دوسرا جو ہے بلیک میلنگ, سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کرنے کے خلاف کیس ہے. تو بڑے امپورٹنٹ, اہم, اور ایک سوشل سرکل اور ہماری سوسائٹی کی امپرومنٹ کے لیے اور ان کو لاز کی سمجھ بوجھ کے لیے یہ فیصلے جو ہے وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو, امید ہے پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.